کہ پیچھے مہلک بیماری کرونا وائرس جس میں تمام ادارے بند، لیکن الحمدللہ ہمارے اداروں نے اس مہلک بیماری میں بھی بچوں کے امتحان بھی دیا، ان کے نتائج بھی آئے، الحمدللہ ان کو اسناد بھی دی، سندیں بھی دی، اپنے مدارس سے ان کو فارغ کیا، دست شفقت رکھا۔ یہ ہمارے مدارس میں تو تس نے محکمہ تعلیم بھی کیوں ہے؟ اب پاس کر سنو جی، جو 9ویں میں ہے اس کو 10ویں میں، جو 10ویں میں ہے وہ 11ویں میں، جو 11ویں کے اندر ہے وہ 12ویں میں ترقی مل گئی۔ یہ ترقی نہیں ملی، یہ ترقی، پڑھا کچھ بھی نہیں، کچھ پڑھا نہیں اور امتحان پاس ہوگی نہیں، یہ آپ کے ادارے۔ لیکن ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ امتحان بھی SOPs کے تحت ہوا، نتائج بھی ہوئے، اسناد بھی ملی۔ تو جو مدرسے سے محنت کر کے امتحان دے کر فارغ ہوتا ہے، اسناد لے کر نکلتا ہے، علماء کی دست شفقت سے نکلتا ہے، تو ان جیسے علماء کرام وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ بغیر سند تو نکلتے ہیں، بغیر امتحانات تو فواد چودھری نہ تو پیدا ہوتے۔ ناراض ہونا میری بات پہ، کچھ دل کی باتیں میں نے آپ سے کر دی، آپ میرے گھر کے لوگ ہیں، میں پنجاب میں نہیں بیٹھا ہوں گا، میں آپ کے پڑوس سے آیا ہوں، کچھ درد آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جو ادارے اتنا کام کریں، جو علماء اتنا کام کریں، ہمارے بچوں پر محنت کریں، ان کو قرآن پڑھائیں، انسان بنائیں اور اچھا انسان بنائیں، ہم پھر علماء کے پیچھے لٹ لے کے پڑے ہوتے ہیں، جی فلاں مولوی فلاں مولوی فلاں مولوی ایسا۔ الحمدللہ یہ علماء کی محنت ہے، اور انشاءاللہ جتنا پروپیگنڈا کریں انشاءاللہ علماء اپنی محنت جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ادارے بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ، یہ ادارے بھی چلیں گے، مدرسے چلیں گے، تبلیغی مراکز چلیں گے، خانقاہیں چلیں گی، یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ علماء کی سرپرستی میں چلے گا۔ مدارس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہدایت۔ بولو کیا ملتی ہے؟ ہدایت۔ جو بچہ مدارس میں آ کے پڑھتا ہے، اپنے والدین کی پہچان کرتا ہے، اپنے خیش و اقارب کی پہچان کرتا ہے، اپنی برادری اور رشتہ داری کی پہچان کرتا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجو، جہاں سے ان کو ہدایت ملے گی۔ اور یاد رکھو، بعض لوگ کہہ دیتے جی، اس دن ایک جلسے کے اندر گیا تو وہاں سپیکر پر اعلان کر رہے تھے جلدی آؤ جی جلدی آؤ جی۔ میں نے اس مولوی صاحب کے منہ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بس نہ کو ان کو، یہاں وہ آتا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، مدرسے میں وہ آتا ہے جس کو اللہ منتخب کرتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں، اس کو چن کے اللہ رب العزت مدرسے کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہدایت ہے۔ اور یاد رکھو، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت، بولو ہدایت نہ دے۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا ہے۔ ایک موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش فرعون نے کی ہے، اور ایک موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش جبریل امین نے کی ہے۔ گل سمجھانی نہیں ہے؟ سمجھاوا ذرا تھوڑا جا سیرا لاؤ۔ ایک تو سپیکر کا مسئلہ بھی ہے، میرا گلا بھی خراب ہے،
انشاءاللہ میں کوشش کر سکتا کوئی نہ کوئی گل سمجھ آئے. ایک موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش فرعون نے بولتے جاؤ جس کی پرورش فرعون نے کی. اور دوسرا موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش بولو جبرائیل نے. جس کی پرورش جبریل امین نے کی. شاعر کیا کہتا ہے؟ فرمایا اذ المرء لم يخلق سعيدا تخيرت اذ المرء لم يخلق سعيدا تخيرت عقول مربيه وخاب المؤملون فموسى الذي رباه جبريل كافر فموسى الذي رباه فرعون مرسل. عربی ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے. عربی سیکھا کرو. ہمارا قرآن عربی بولو. ہمارا قرآن عربی. ہمارے آقا عربی. ان کی زبان عربی. جنت میں جائیں گے جنت والوں کی زبان عربی. وہاں کیا ہوگی؟ عربی. ابھی سے کچھ سیکھ لو. ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں جنت میں تو فرشتے کہیں کیف حالک تو اگو مڑ کر سی ہسن نہیں پتہ جی کیا آخری تسی. یا اللہ عربی سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. میں راولپنڈی میں بیٹھا تھا بیان کر کے تو ایک مفتی صاحب نے مجھے عجیب واقعہ سنا ہے. کہنے لگا جی رات کا جلسہ ختم ہوا تو دو مولوی صاحب مہمان جو آئے تھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے جا رہے تھے. راستے میں کہیں ٹریفک والے کھڑے تھے. انہوں نے کہا رک جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ جی اپنے گھر جا رہے ہو. کدھر جا رہے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ڈبل سواری منع ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہم تو ڈبل مبل نہیں جانتے. یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمیں جانے دو. اس نے کہا نہیں نہیں اب جانا نہیں ہے. نام بتاؤ آپ کا چلان ہوگا. مولوی صاحب نہیں شاید میں شاید ملنگان ہوا نہ پوچھ سے. کہا نہیں بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا میرا نام ہے قطعی سجل للکتب. قطعی سجل للکتب. ٹریفک والے آئے اس سے تو نادس مولوی صاحب مذاق نہ کر. تو مولوی صاحب نے کہیں منطق پڑھی ہوئی تھی. اس نے کہا خدا کی قسم قرآن میں اسی طرح آیا ہے. سبحان. میں آ تو نہ کدے دندہ نے مدانے نہ کدے نہ چھیڑے ہو. جس کے منہ میں دانوں من علم ہوگا جس کو اس کے ساتھ مت چھیڑو. دوسرے سے پوچھا یہ تو پاگل ہے تم بتاؤ کیا نام ہے؟ اسے اگر بولو نہیں پوچھتے بہتر ہے سارا کسی کو تو پڑے کسی کو تو پڑے نہ چھیڑ. کہنے لگا نہیں نام بتاؤ کیا نام ہے؟ اس نے کہا اچھا لکھو میرا نام. میرا نام ہے علا ممت. اس سے کا نام ہے خدا کی قسم قرآن میں چاہیے. اور ظاہر بات ہے قرآن میں اسی طرح جھگڑا لگا ہوا تھا تکرار لگا ہوا تھا. اتنے میں مولانا صداقت صاحب جس طرح ہمارے میزبان ہیں ان کی طرح وہ مولوی صاحب باہر نے کہا کہ ان کو چھوڑو میرا نام لکھو. اس نے کہا جی تم بتاؤ. اس نے کہا میرا نام ہے لجیشا. اسے ستا تھا اسے یہی لفظ قرآن کے. پولیس آگے سنایا ہوا جڑیا تسی استے پیت استے تسی پتر جدو جی بس چاند چھوڑو. قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. قرآن عربی بولو قرآن عربی. فرمایا اذ المرء لم يخلق سعيدا تخيرت اذ المرء لم يخلق سعيدا تخيرت
اقول مربی وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. ایک موسیٰ وہ ہے جس کو ماں نے اٹھایا ایک غار کے اندر رکھ دیا. رب ذوالجلال نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی. کہتا سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا جبریل جا تیری ڈیوٹی ہے روزانہ جا کے اس کو کھلانا پلانا، یہ تیرا کام ہے. جبریل نے پرورش شروع کر دی، لیکن جس کی پرورش جبریل امین نے کی وہ کائنات کا بدبخت بنا. وہ کیا بنا؟ کائنات کا بدبخت. ہدایت نہ ملی. کیوں؟ ہدایت میرے رب کے اختیار میں ہے. جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. دوسرا موسیٰ اس کو دریا سے اٹھایا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. شاہی محل میں لایا، اس کی دائی کا انتظام کیا، اس کو دودھ پلایا. شاہی محل میں پرورش ہوتی ہے. فرعون جو ایک بچے کی خاطر بچوں کو ذبح کر رہا تھا، رب ذوالجلال کی حکمت دیکھیے، اللہ نے اسی بچے کو فرعون کے محل کے اندر پہنچا دیا. فرمایا فرعون شروع کر رہا ہے، پرورش شروع ہو گئی، دائی کا انتظام ہو گیا، دودھ کا انتظام ہو گیا، اب پرورش شروع ہے. اب دیکھیے کافر فرعون نے اللہ کی نافرمان نے جس کی پرورش کی، جبریل امین کی پرورش پانے والا کائنات کا بے ایمان بنا، اور فرعون کے محل میں پرورش پانے والا اللہ کا نبی بنا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہدایت کس کے اختیار میں؟ ہدایت سے کیا ملتی ہے؟ ہدایت. بولو کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے میرے دوستو. اور یہ ہدایت یہ علماء کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت رب ذوالجلال کی طرف سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو ملی اور انہوں نے تقسیم کی. اور پھر آخر میں ہمارے آقا، کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب اسی ہدایت کو لے کر آئے، تقسیم کرنا شروع کیا. اللہ کے محبوب اسی ہدایت کو لے کر کافروں کے پاس جاتے ہیں، منکروں کے پاس جاتے ہیں، مشرکوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے باغیوں کے پاس جاتے ہیں، اور اسی ہدایت کو لے کر اپنے چچا کے پاس بھی گئے. کہو سبحان اللہ. کیسے گئے؟ اللہ کے محبوب جا کر بیٹھے، چچا دنیا سے جا رہا ہے. فرمایا چچا جان کلمہ پڑھ لے، ہدایت قبول کر لے. اس نے کہا میں تو نہیں قبول کر سکتا. اب کیا ہوا؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ اظہرت دینا قد علمت بأنہ، اظہرت دینا قد علمت بأنہ خیر ادیان البریت دینا، لولا الملامت او خزار مصبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. چچا سے کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے چچا دنیا سے جا رہے ہو
اور جاتے جاتے کلمہ پڑھ لو، ہدایت کو پیش کیا۔ اللہ کی محبوب ہدایت کو پیش کرتی ہیں۔ چچا کہتا ہے میرے بھتیجے تیرا دین بہت بہتر دین ہے، سارے ادیان پہ غالب ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اگر آج میں تیرے دین تیرے مذہب کو قبول کرتا ہوں تو رہتی دنیا تک یہ عورتیں بھی مجھے تانا دیں گی کہ آخرت کے ڈر کی وجہ سے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا۔ اللہ کے محبوب کو جب کوڑا جواب ملا، میرے آقا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ، مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اداس ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب باہر نکلے، چلتے چلتے ساتھ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے محبوب کو پتہ چلا کہ یہاں ایک یہودی کا بچہ بیمار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو آئیے اس یہودی کی بچی کی عیادت کر لیتی ہے۔ اپنے ساتھیوں کو دیا، دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازے کے اوپر؟ فرمایا انا محمد فمعی اصحابی، میں محمد، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، تیرے بچی کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ دروازہ کھل جاتا ہے، میرے آقا اندر تشریف لے گئے، دیکھا وہ یہودی کا بچہ چارپائی کے اوپر پڑا ہے، اس کا والد یہودی پاؤں کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے، اپنی کتاب تو رات پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی محبوب سرانے کی طرف بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس بچے سے پوچھا کیا حال ہے بیٹا؟ وہ بچہ تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھا، اس نے کہا چچا جان آپ کے آنے سے پہلے میری کیفیت بڑی خراب تھی، میری طبیعت بڑی خراب تھی، میری صحت بڑی خراب تھی۔ میرے چچا آپ کے آنے کے بعد میری طبیعت کے اندر نکھار آ گیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹا مجھے جانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں محمد ہوں، یہ میرے ساتھی ہیں، نبی آخر الزمان پیغمبر ہوں۔ وہ بیٹا وہ بچہ یہودی کا بیٹھ جاتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ذرا اپنے باپ سے پوچھ جو کتاب پڑھ رہا ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ فرمایا یہ ہماری کتاب ہے، یہ میرے سامنے پڑھتا ہے۔ فرمایا اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بتا اس کتاب کے اندر آخری نبی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ وہ یہودی کا باپ، وہ بچے کا باپ یہودی کہنے لگا کہ اس کتاب کے اندر آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے پھر اس بچے سے پوچھا بتا بیٹا اس کتاب کے اندر میرا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میرا باپ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہماری کتاب میری کتاب آپ کے ذکر سے بھری پڑی ہے، ہر صفحے کے اوپر آپ کا ذکر ہے، میری کتاب کے صفوں کے اوپر آپ کی زلفوں کا ذکر ہے، میری کتاب کے صفوں کے اوپر آپ کے دانتوں کا ذکر ہے، آپ کے چہرے کا ذکر ہے، آپ کی جماعت کا ذکر ہے، آپ کے صحابہ کا ذکر ہے، ہماری کتاب آپ کے ذکر سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے محبوب نے موقع کو سمجھا اور فرمایا ہدایت کو پیش کرنے لگے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹا اگر مجھے جانتا ہے تو پھر کتاب کے اندر تو نے اوصاف بھی پڑھ لیے ہیں، پھر میں تجھے ہدایت دیتا ہوں، یہ ہدایت قبول کر لے۔ کون سی ہدایت؟ فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ
رسول. سبحان اللہ. ہدایت مدارس سے ملتی ہے اور یہ ہدایت وہاں سے چل کے آئی. اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے. وہ یہودی کا بچہ کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, کبھی کائنات کے باپ محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھتا ہے. میں کس کی بات کو مانوں؟ اللہ کے محبوب نے پھر کہا بیٹا پڑھو. وہ یہودی کہنے لگا بیٹا جو کچھ محمد کہتا ہے پڑھ لے, یہ بالکل سچی باتیں کہتا ہے, پڑھ لے جو کچھ کہتا ہے. ادھر اس نے کلمہ شروع کیا, ادھر شہادت کا کلمہ اس بچے کا مکمل ہوا, ادھر اس کی روح پرواز ہو گئی, دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ کی ماں اب دیکھیے, اللہ کے محبوب کی محبت دیکھیے, اپنے امتیوں سے کتنی محبت رکھنے والے نبی ہیں. اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, اپنے گھر میں لایا, پھر اماں عائشہ سے فرمایا, پھر جو چادریں تحفے کے اندر ملی تھی ان کو لایا, پھر اس کو کفنایا, اس کو غسل دیا, پھر اس کو قبر میں قبرستان میں لایا. اللہ کے محبوب نے فرمایا قبر کے اندر اس بچے کو میں خود اتاروں گا. فرمایا اللہ کے محبوب ہم جو آپ کے پاس کھڑے ہیں خدمت کے لیے کھڑے ہیں, آپ کیوں نیچے اس کو اتاریں؟ ہم خدمت کریں گے, اس بچے کو نیچے اتاریں گے. سنو یونیورسٹی اور مضافات سے آئے ہوئے مسلمانوں, میرے آقا نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا او میرے صحابہ, کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ یہودی کا بچہ تھا, کلمہ پڑھنے کے بعد یہ محمد کا بیٹا ہے. آقا کو ترس آ گیا, رحم آ گیا. کیوں ترس نہ آئے, کیوں رحم نہ آئے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. تو پھر حضرت شاہ جی کی موجودگی میں کہوں گا وہ نبیوں سے رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بھرلانے والے. سبحان اللہ. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. مفاسد کو زیر و زبر کرنے والے, قبائل کو شیر و شکر کرنے والے. علیہ وسلم بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی نے ہدایت کو پلایا, اور نبی کے جانے کے بعد صحابہ نے ہدایت کو پلایا. سبحان اللہ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہم قرآن کے بھی چوکیدار ہیں, نبی کی ختم نبوت کے بھی چوکیدار ہیں, اور عظمت صحابہ کے بھی چوکیدار ہیں. قرآن کے بھی ہم چوکیدار جاگتے ہوئے, اور نبی کی ختم نبوت کے بھی چوکیدار جاگتے ہوئے. عظمت صحابہ کی چوکیداری بھی ہمارے ذمہ ہے, اور جاگتے ہوئے چوکیداری کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کلاشن رکھ کے چوکیدار سو جائے اور ڈاکہ ڈالنے والا آئے, ڈاکہ مارا, لوٹ کر چلے گئے. نہیں, ہماری نظر بڑی دور تک ہے. علن اعلان کھلے طور پر کہنا چاہتا ہوں, ہماری نظر بڑی دور تک ہے. جہاں سے بھی ختم نبوت پر, جہاں سے بھی عظمت صحابہ پر, جہاں سے بھی قرآن پر حملہ کرنے کی کوشش کی
تو انشاءاللہ اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور بلند آواز سے کہو انشاءاللہ۔ یہ 34 چوکیدار آج تیار ہو یہ چوکیدار ہیں۔ انشاءاللہ نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے نہ قرآن کو ماننے والے ختم ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا اور ہم اللہ کا قرآن پڑھنے والے، اس لیے جو قرآن کی حفاظت اللہ نے اٹھائی ہے، قرآن کے پڑھنے والوں کی بھی حفاظت اللہ نے اٹھائی۔ آزمائشیں ضرور آتی ہیں ہمارے اوپر، آزمائشیں آئیں گی علماء پر۔ کیوں؟ یہ شروع سے ایک تسلسل ہے۔ سوتے دو جاتے 20 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہیں، شوق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی بات آپ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ میں بیان کروں آپ اپنی نیند پوری کر لیں، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اللہ سب کو جاگ کر دین کی باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، او حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ گزشتہ سال میرے برادر محترم، میرے بڑے بھائی مولانا سید شاہ عبد العزیز صاحب نور اللہ مرقدم، اس مہینے میں ہمارے پنڈی اسلام آباد کشمیر میں ہمارے پروگرام تھے۔ ایک پٹی پہ وہ جا رہے تھے دوسرے پہ میں، اور جب پروگرام ختم ہوتا تو فون کرتے میری طرف، علامہ صاحب کدھر پہنچے؟ تو میں کہتا میں فلاں جگہ پہ آ جاؤ، وہاں سے اکٹھے سفر ہوگا ہمارا۔ آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ کیا یہ جو گزشتہ سال آپ کو نظر آ رہے تھے آج وہ ہماری آنکھوں سے ہو جائے؟ ایسے پروگراموں میں آنا، دین کی باتیں سننا، اس کو غنیمت سمجھو۔ یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول و منظور فرما۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہم قرآن کے بھی چوکیدار ہیں، نبی کی ختم نبوت کے بھی، اور صحابہ کی عظمت کے بھی، مقام صحابہ کے بھی ہم چوکیدار ہیں۔ کیوں؟ ہدایت انبیاء نے پھیلائی، جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا پھر صحابہ کی پیاری جماعت آئی، اور پھر صحابہ اکرام نے اس پرچم کو پوری دنیا میں، اسلام کے پرچم کو، اس ہدایت کو پھیلایا۔ صحابی پیدا مکہ میں ہوتا ہے، قبر اس کی پشاور میں بنتی ہے۔ پیدا مدینے میں ہوا، قبر اس کی ہندوستان میں بنتی ہے۔ قبر پیدا مکہ اور مدینہ میں ہوا، قبر اس کی افغانستان میں بنتی ہے۔ دنیا کے جس کونے میں جاؤ آپ کو صحابہ کی قبریں ملے گی، صحابہ اکرام کی قبریں۔ تو پھر مجھے کہنا چاہیے، شعر سناؤں اور پھر بھی ٹھہرے بولنے لگے۔ یہ جملہ اگر میں پنجاب میں کہتا ہوں تو وہ تڑپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سناؤ جی، اگر عربیوں نے کچھ سمجھ آوے نہ آوے، فارسی سمجھ آوے نہ آوے، لیکن سبحان اللہ بڑی جرت کے ساتھ کہتے ہیں اور ثواب سمجھ کر کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی قربانی دیکھیے، فرمایا خدا دیتی نونو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دیتی نونو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بولیاں اتے پٹکانو رہلایا صحابہ نے۔ یہ تو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، اس لیے تو ہم صحابہ کے مستانے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کروں دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا۔ یہ آپ کی توجہ سے
پرانے شعر مجھے یاد آ رہے ہیں. فخر قدماں صحابہ وچے دیدا دل بچاواں میں میرے محسن میرے ہاتھی دلوں کے میں بلاواں میں بلاواں جے صحابہ نو محمد نور ساواں میں میری جند جان تے قربا ہے نظرانہ صحابہ دا. صحابہ کے چوکیدار ہیں. جہاں سے بھی کسی صحابی پہ حملہ ہوگا، بڑا صحابی جناب صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان و علی، حضرت معاویہ، حضرت بلال، بڑے صحابی سے لے کر چھوٹے صحابی تک جس کے مقام کے اندر کوئی گستاخی کرے گا ہم اس کا بھی تعاقب کریں گے. ہم صحابہ کے بھی چوکیدار، نبی کی ختم نبوت کے بھی چوکیدار. اگر کسی ملعون بے ایمان نے آ کر میری نبی کی توہین کی تو ہم اس کا وہ حشر کریں گے جو پشاور میں ایک نوجوان نے ایک نبی کے گستاخ کا حشر کیا کہ جو فیصلہ سالوں میں ہماری عدالتوں میں نہ ہو سکا اس نوجوان نے سیکنڈوں کے اندر کر دیا. کہتے سبحان اللہ. ہم بھی وہ فیصلہ کرنا جانتے ہیں. ہم عدالت میں جائیں گے، نبی کا گستاخ بتائیں گے، قرآن کا گستاخ بتائیں گے، صحابہ کا گستاخ بتائیں گے. اگر فیصلے کے اندر تاخیر کی تو ہم پھر خود فیصلہ کریں گے. پھر نہ کہنا کہ یہ تو بڑے دہشت گرد ہے. نہیں، نبی کی ختم نبوت کے لیے ہمیں دہشت گرد کہا جائے ہمیں منظور ہے. صحابہ کی عظمت کے لیے ہمیں دہشت گرد کہا جائے ہمیں منظور ہے. معاویہ کی سیاست کے لیے ہمیں دہشت گرد کہا جائے ہمیں منظور ہے. قرآن کی حفاظت کے لیے ہمیں دہشت گرد کہا جائے ہمیں منظور ہے. یہ سارے تانے برداشت کر لیں گے لیکن نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے. کیوں؟ ہمارا قرآن بھی اعلیٰ. بولو ہمارا قرآن اعلیٰ. ہمارے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے، کلمے جیسا کوئی کلمہ نہیں ہے، اس امت جیسی کوئی امت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں. ایک صفحے پر میرے آقا کا ذکر، دوسرے پر بھی میرے آقا کا ذکر. یہ ساری فضیلتیں پڑھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں کا تار رو کر کہتے ہیں اور رب ذوالجلال تو نے مجھے نبی کیوں بنایا؟ مجھے بھی محمد کا امتی بنا دیتا. الحمدللہ ہمارا قرآن بھی اعلیٰ، ہمارا نبی بھی بولو ہمارا کلمہ بھی، ہماری یہ امت بھی. قرآن اعلیٰ، نبی اعلیٰ، کلمہ اعلیٰ، امت اعلیٰ، تو پھر مل کے پڑھنا چاہیے سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. باتوں سے بات نکل گئی. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کے محافظ ہیں. قرآن کے کیا ہیں؟ بولو محافظ ہے. ان کے سینے کے اندر قرآن ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر ساری دنیا سے قرآن کے نسخے ختم کر دیے جائیں
تو یہ چھوٹا سا معصوم بچہ جس کے سینے کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے، اس بچے کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ میرا قرآن کہتا ہے نحن نزلنا الذکر فإنا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے دو دعوے پیش کیے۔ پہلا دعویٰ کہ یہ قرآن میری کتاب ہے، دوسرا دعویٰ کہ اس کی حفاظت بھی میں رب خود کروں گا۔ کیسے حفاظت ہوئی؟ میرے آقا، کائنات کے آقا، رسول محترم، نبی مکرم، عدل مفخم، شرف مجسم، داعی دعوت، ہادی امت، کاشف امت، گلشن نافتہ، بدر برج حلتا، گوہر انما، احمد مجتبی، صاحب ارتقا والانتہا والاجتباء والاصطفاء والارتضاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب اداس بیٹھی ہے، پریشان بیٹھی ہے۔ جبریل امین آگے فرمایا محبوبہ کیوں پریشان بیٹھی ہو، کیوں اداس بیٹھی ہو؟ فرمایا میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا پہلے اپنی اداس کی بتلائی ہے، کیوں اداس بیٹھی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اور جبریل مجھ سے پہلے تو رات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری آئیں، ان کے اندر تغیر و تبدل ہوا۔ میں اس لیے پریشان ہوں کہ کہیں میرے جانے کے بعد قرآن کے اندر بھی تغیر و تبدل نہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کی اس اداسگی کو دیکھ کے جبریل امین کہتے ہیں محبوبہ میں رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، تیرا اور میرا رب، ساری کائنات کا رب مجھے یہ پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ جا میرے محبوب کو جا کر تسلی دے دے کہ قرآن کے بارے میں تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ قرآن کے بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں رب نے خود اٹھایا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ربا کیسے حفاظت ہوگی، کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا محبوبہ فکر نہ کر، جو بھی تیری امت سے قرآن کو سینے سے لگائے گا میں اس کو قرآن کا محافظ بنا دوں گا، میں اس کو قرآن کا چوکیدار بنا دوں گا۔ یا اللہ امیروں کو بنائے گا یا غریبوں کو بنائے گا۔ فرمایا محبوبہ فکر نہ کر، اگر امیروں نے قرآن کو سینے سے لگایا، غریبوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، آنکھوں والوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو یہ دولت ان کو عطا کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ربا اگر انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ امیروں نے چھوڑ دیا، غریبوں نے چھوڑ دیا، آنکھوں والوں نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا محبوبہ فکر نہ کر، اگر انہوں نے قرآن چھوڑا تو پھر میں تیری امت کے نابینوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بنا دوں گا۔
آنکھوں والے تو رک رک کے پڑھیں گے، کوئی یعملون پہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی تعملون پہ کھڑا ہو جائے گا۔ محبوبہ فکر نہ کر، میں تیری امت کے نابینوں کو ایسا حافظ اور قاری بناؤں گا کہ الف لام میم سے شروع کریں گے، والناس تک کسی لقمے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ صاحب قاری صادق صاحب جب انہوں نے قرآن مجید سنایا تو مجھے بتایا، تو میں نے مقتدیوں سے سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ قاری صاحب کی کوئی غلطی بھی آئی ہے؟ کتنی غلطیاں آئی؟ تو مجھے کہنے لگے جی خطیب صاحب غلطیوں کو چھوڑیں، ہمارے قاری صاحب پورا قرآن سناتے ہوئے کسی جگہ اٹکے بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے آنکھوں والوں نے قرآن چھوڑا تو نابینوں کو قرآن کا حافظ قاری بناؤں گا۔ یہ میرے قرآن کی حفاظت کریں گے۔ میں آنکھوں والوں سے کہوں گا خدا کے لیے اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیں، مدارس میں بھیجیں، ان آنکھوں سے اللہ کا قرآن دیکھیں، قرآن کو پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، آپ کی برادری کے لیے، گھرانے کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بنائے۔ آخری جملے دینے لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا دو چیزوں میں کثرت کرو۔ تسی پتہ نہیں سمجھی دو چیزیں کیڑی ہیں؟ روٹی تو سکھا دی نہیں، صحیح ڈلے ڈلے بیٹھے تھے۔ مولانا صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانا اس کو ملے گا جو آخر تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنے گا۔ دیکھو منڈی میں جاتے ہیں آدمی بھینس خریدنے کے لیے، وہاں جا کر کیا کہتا ہے کہ بھینس کا دودھ کتنا ہے، بھینس کا کبھی وہاں جا کر پوچھ دودھ کتنا ہے، دودھ آیا تو گوبر خود بخود آ جاتا ہے۔ اس لیے دین سیکھو، دین آیا دنیا خود بخود آ جائے گی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کسی بھوکے کو تو پوچھے نا دو تو دو کتنے ہونے، وہ بیٹھے تھا سب بھوکا، اسے جی 4 روٹیاں، کیا کیا جی 4 روٹی بھوکا تو روٹی کا ذکر سننا سے تو تسی تو بھوکے نہ بیٹھے تھے نا۔ انشاءاللہ اللہ کا نام سن کے اپنے آپ کو سیر کریں گے انشاءاللہ۔ دو چیزوں میں کثرت کرو۔ فرمایا کون سی دو چیزیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا۔ میرے ساتھ وعدہ کرو، یہ باہر آواز جاتی ہے، گاؤں میں جاتی ہے، چلو یہ تو میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو سب جل کے گل دسنے کی اگر دسو تو اس کا ناشتہ بند ہو جائے۔ آپ جا کر یہ بتائیں گے کہ گھر میں صبح کے وقت جب تک قرآن کی تلاوت نہ ہو تو گھر میں ناشتہ نہ بنائے جائے۔ اللہ سب کو قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، تو آپ گھر کے اندر ناشتہ اس وقت تیار کریں کہ جب تک قرآن کی تلاوت ہو جائے تو پھر آپ ناشتہ تیار کریں۔ اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو تو ناشتہ تیار مجھے آپ کے غم کی رپورٹ ملنی چاہیے مولانا صداقت صاحب کے ذریعے۔ آپ کے گھر کے اندر صبح کے وقت قرآن کی تلاوت شروع ہوئی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ شروع ہوگی نا انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت سے کیا ہوگا؟ قرآن کی تلاوت سے گھر کے اندر برکت آئے گی۔ اس مہنگائی کے دور پہ برکت کی عادت اچھی ہے، نہ سمجھو، اگر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو تو مدانی نے سوڑ بندے کرو نہ کرو، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اور میں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم وہ علماء ہیں، ہم سیاست بھی جانتے ہیں، مذہب بھی جانتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔
بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی میں ساری ملانے کو منتا جی میں سیاسیوں کو نہ منتا. میں کس کو نہ منتا؟ میں سیاسی ملانے کو نہ مانتا, سیاسی مولوی کو نہیں مانتا. میں نے کہا الو جس کو تو نہیں مانتا اس کو لاکھوں کے علماء مان رہے ہیں. اور یاد رکھو یہ جملہ کہ میں سیاسی مولویوں کو نہیں مانتا, یہ مسلمانوں کا جملہ نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا جملہ ہے. یہ کس کا جملہ ہے بولو؟ مرزائیوں بے ایمانوں کا جملہ ہے. کیوں کہ مرزائیوں میں آخری کیل ٹھونکنے والے وہ سیاسی علماء ہیں. بولو وہ کون ہیں؟ سیاسی علماء ہیں. انہوں نے آخری کیل ان کے اندر ٹھونکی ہے اور انشاءاللہ ایک کیل نکل آتی. بولو یہ کیل نکلے گی؟ یہ پیشن لگے رہیں, کبھی کس طرف سے کبھی کس طرف سے حملہ ہو. انشاءاللہ ہم نے بھی 12-14 شیر بٹھائے ہوئے ہیں. وہ اندر سے لڑیں گے اور بڑا شیر باہر سے لڑے گا, اور انشاءاللہ یہ اپنے کسی کام کے اندر کامیاب ہو, کسی کاروائی میں کامیاب ہو. انشاءاللہ ہماری نظریں بڑی دور تک ہیں. یہ سیاست کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں سیاست بھی آتی ہے, ہمیں سنجیدہ سیاست آتی ہے. ہماری سیاست دیکھیں, کراچی سے قافلہ چلا, چلتے چلتے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کی سرزمین پر پڑاؤ ڈالا. 14-15 دن رہے, ملک کے کسی ایک پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا. اس کو کہتے ہیں علماء کی سیاست. ہم ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم اپنی افواج پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم اداروں کے خیر خواہ ہیں, ہم خیر خواہی کر رہے ہیں, لیکن لوگ ہماری خیر خواہی مانتے نہیں ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے علماء جو خیر خواہ ہیں انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا 2 چیزوں میں کثرت کرو. کتنی چیزوں میں؟ تلاوت القرآن. پریشان ہوتے انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے. کبھی اور بھی دوسری پریشانی دور نہیں ہوئی انشاءاللہ. جیسے ہم تو سا آٹا 10,000 نہ مان گیا تھا, پھر انشاءاللہ دور ہو سی, پھر انشاءاللہ دوسری پریشانی دور ہو جائے. فرمایا تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. دوسرے نمبر پہ فرمایا وَكَثْرَةُ الْمَوْتِ بِالذِّكْرِ, لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. قرآن کی تلاوت تو ہو جائے گی, ہر گھر میں قرآن ہے, ہر بستی میں قرآن ہے, ہر مدرسے میں قرآن ہے, ہر مسجد میں قرآن ہے, ہر دکان پہ قرآن ہے. لیکن موت کو کیسے یاد کیا جائے گا؟ کیا تسبیح لے کر بیٹھ جائیں موت 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 ایسے تیاری ہوگی؟ فرمایا ایسے نہیں, موت کی تیاری کے لیے دل کو زندہ کرنا پڑے گا. اور دل زندہ کس سے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے. اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, کھاتے پیتے, سوتے جاگتے, پریشانی کی عالم میں, اداسی کی صورت میں میرے اللہ کو یاد کرو. کیسے؟ لا الہ الا میرے آقا نے فرمایا من قال آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. بولو جنت میں جائے گا. یہ بڑے بڑے کافر کدھر جائیں گے؟ ڈرتے جڑے. کہاں جائیں گے کافر؟ بولو جہنم میں.
یہ برطانیہ کا بےمان کدھر جائے گا؟ یہ امریکی کا ٹرمپ باندر شاندر یہ کدھر جائیں گے؟ بولو میں اس دن اٹھ مقام گیا تو ایک طرف ہمارا پروگرام تھا، درمیان میں دریا تھا، سامنے انڈیا کی چوکیاں تھی. میں نے کہا کشمیریوں بتاؤ مودی کرنا نہ پڑے تو یہ کہاں جائے گا؟ تو انہوں نے دھڑلے سے کہا کہاں جائے گا؟ بولو اور بلند آواز سے کہاں؟ اسرائیل کا سالم درندہ بے ایمان یہ کہاں جائے گا؟ بولو. علماء کی موجودگی میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. جو جہنم میں جائے اس کے ساتھ ہم یاری لگا سکتے ہیں؟ بولو بلند آواز سے. ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا اور وقت آ گیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے.